ہمارا شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طارق المطلوب آخر آمدار مدنی تاجدار تاجدار البوجب فخر بنی آدم آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ خلاق عالم نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں نے یہ جو تبلیغ دین کی ہے، میں نے جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے اور اس پیغام پہنچانے میں جو صعوبتیں برداشت تکیں، رستے میں کانٹے بچھائے گئے میں نہ رکا، حالت نماز میں اوجریاں کفار کی طرف سے پھینکی گئی میں نہیں رکا، پتھر مارے گئے میں نہیں رکا، حالانکہ تاریخ انسانی میں سب سے سخت دن جو تھا وہ گنا جاتا تھا احد کا، کہ 70 لاشیں تھے اور آپ کے محبوب چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی اور ان کا مسئلہ بدن کا کیا گیا، یعنی عزائے بدنی کاٹے گئے۔ یہ سخت دن تھا، لیکن اماں عائشہ صدیقہ حبیبہ لبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس سے بھی سخت دن جو تھا وہ طائف والا دن تھا، کہ جب میں رب کا پیغام پہنچا رہا تھا تو وہ اباس جوان مجھ پر پتھر برسا رہے تھے، پاؤں پہ اتنے پتھر لگائے کہ پاؤں لو لوہان ہو گئے اور جوتا مبارک بھی تر ہو گیا خون سے، اتنا سخت، اتنی سختیاں جھیلی۔ اور بلکہ فرمایا کہ جتنا میں ستایا گیا کوئی نبی ستایا نہیں گیا، سب سے زیادہ مصائب و علائم امام الانبیاء پہ آئے۔ کہا اتنی صعوبتیں برداشت کی، اتنی مصیبتیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن میں تم سے ان سب پر کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے اقربا اپنے قریبیوں کی محبت۔ یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ تم سے کوئی بھی اس کا معاوضہ طلب نہیں کرتا، لیکن طلب کرتا ہوں کس کی؟ محبت اپنے اقربا کی۔ اور تاریخ جانتی ہے کہ اما فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر آپ سے قریب کون ہے، حسن و حسین سے بڑھ کر قریب کون ہے، مولا علی سے بڑھ کر قریب کون ہے، کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ علی تیرے اور میرے نور کو رب نے ایک نور سے بنایا، تو ان سے بڑھ کر کیا قریب ہو سکتا ہے؟ قریب اور بھی بہت ہیں، لیکن قربت کے بھی درجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ انشاءاللہ الرحمن اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی، حق سننے کی، پھر سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی مصیبتیں آپ نے برداشت کی، اتنے مصائب اور آلام کو فیس کیا، اجر نہیں مانگا، تو کہا الا المودۃ فی القربى، تو پھر یہ محبت بھی اہل بیت کی نہ مانگتے۔ لیکن یاد رکھیے یہ بھی اہل بیت کی جو محبت تم لوگوں سے تقاضا کیا مانگی، یہ بھی اہل بیت کے لیے نہیں، یہ بھی ضرورت امت تھی، یہ بھی ضرورت امت تھی، یہ امت کی ضرورت تھی، ہمارے لیے ناگزیر تھا کہ ہم ان کی محبت کرتے۔ اور دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، محبت جو ہے وہ کسی وجہ سے نہیں ہوتی۔ کیوں جی؟ جس وجہ تسی رہو کہ نہیں یہ محبت نہیں، یہ فلرٹیشن ہے۔ محبت میں عام طور پہ کوئی وجہ نہیں ہوتی، میں اس لیے پیار کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت ہے، بھلے خوبصورتی کی وجہ سے پیار ہو جاتا ہے، میں اس وجہ سے پیار کرتا ہوں کہ اس کی گفتگو اچھی ہے، بھلے گفتگو بھی بندے کو اپیل کرتی ہے، کازز ہیں، لیکن آپ کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے میں اس کے ساتھ اس لیے محبت کرتا ہوں، میں یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن قربان جائیں اہل بیت اطہار کی محبت کیسی ہے، رب کی محبت کیسی ہے، اس کے محبوب کی محبت کیسی ہے، وجہ بھی بتائیں تاکہ تھوڑے ذہن سے خلل نہ رہے کہ محبت کرو محبت کرو محبت کرو۔ کاہے کے لیے زور ہے؟ فرمایا رب کے ساتھ محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ پاک سے محبت کرو، طرح طرح کی نعمتوں سے تمہیں نوازتا ہے۔ مجھ سے محبت کرو، احبونی، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اس کا محبوب ہوں۔ رب سے محبت کرو کس وجہ سے؟ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ مجھ سے محبت کرو کہ میں اس نوازنے والے کا محبوب ہوں۔ پھر میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ اس محبوب کی بھی محبوب ہے۔ وجہ بھی بتا دی، وجہ بھی بتا دی کہ جو بندہ وجہ دیکھ کے کرنا چاہے نا
جو یہ برتانتا رہے، جس کے نوکے زبان پر یہ لفظ ہو میں بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتا، میں بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتا، جو یہ کہے کہ میں بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتا، اس کو بھی وجہ بتا دی کہ اس کو کبھی بلا وجہ نہ کہتے نا، اس کی وجہ ہے، اللہ سے پیار کی وجہ ہے، اس کے محبوب سے پیار کی وجہ ہے، محبوب کے محبوبوں سے پیار کی کیا ہے وجہ، توجہ ہے پڑھی کوئی نہیں۔ اچھا پھر اگے سنو، وجہ تنو اور دسیے، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کی کر کے جا رہے ہیں؟ اچھا چیزاں تو بڑیاں سرکار نے چھڑیاں نے، قیامت تک سرکار نے انہیں چیزاں چھڑیاں نے کہ بڑے تو بڑا محقق بھی نہیں کہہ سکتا، جڑیاں چھڑیاں نے میں پڑھ لیا نے، اتنی چیزیں چھوڑی قیامت تک، ایک چیز کو ڈسکس کیا، چھوڑی نا، لیکن دو چیزوں کے بارے میں کہا کہ تم میں بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، باقی چیزیں چھوڑی ہیں، کسی کو بھاری نہیں کہا۔ کبھی غور کیا یہ کتنی چیزیں بھاری ہوں گی کہ جس کو امام الانبیاء فرما رہے ہیں بھاری چیزیں، نہیں بھائی ہولے بندے واسطے تے ہر شے بھاری ہوندی ہے، وہ چوکس ہو جایا کرو، بارش بھی نہیں تہاڈی طبیعت ٹھیک ہو رہی، ہولے بندے واسطے ہر شے بھاری، ہولے بندے واسطے ہر شے بھاری، ہولے بندے واسطے ہر بندہ بھاری، تے جڑا بھاری ہوئے آپ اودے واسطے کوئی بندہ بھاری مینوں دس کائنات چ آمنا دے نال تو ود بھاری ہے کیڑا؟ جڑا بھار چک سکے، اس بھار والے شخص نے کہا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگے چلیے، اولہما کتاب اللہ، انہاں چ پہلی بھاری شے رب دی کتاب قرآن کریم ہے، تے دوجی میری اطرت، میری اہل بیت ہے۔ دو بھاری چیزیں، ایک قرآن سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، دوجی میری اہل بیت، یہ بھاری دو چیزیں جو ہے وہ ان بھاری کی کہ چکی نہ جائے۔ بھائی قرآن کتنا کو بھارا ہے، ظاہر دی گل کر رہے ہیں، کتنا کو بھارا ہے، بچہ بھی چک لے گا، 10 چک لے گا، 20 چک لے گا، پتہ لگا یہ بھاری وزن میں نہیں فرما رہے، ان کی وقت میں فرما رہے ہیں، ایسی وقت بھاری ہے، ایسی ویلیو بھاری ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر دوجی دی سباق جو مختلف طرق کے ساتھ یہ مختلف بدن کے ساتھ یہ نبی پاک کا ارشاد علی شان ہے، ایک جو فرمایا کہ ایک دوجے تو بھاری ہے، وہ ایندے تو بھاری ہے، وہ ایندے تو بھاری ہے، سمجھ نہ آوے کہ بھاری کہڑی ہے، نہیں نا اوے سمجھیا کرو گل، میں کہنا پیا فرمایا ایک دوجی تو بھاری ہے، وہ یار ایک شے دوجے تو بھاری ہوندی ہے نا، نہیں سمجھ آئی، سجا ہاتھ بھاری ہوتا ہے، سو جو سارے کمبے بیٹھے ہو، سجا ہاتھ بھاری ہوتا ہے، ہونا سجا پیر بھی بھاری ہوتا ہے، ہونا وہ بھار بناؤ اپنا، لتا تھلے کر، ہاتھ کی گل ہو رہی تو لت چک دی تھلے کر، ہاتھ بھاری ہے، سجا ہاتھ تو کوئی کہے گا کہ سجا کھبے سے بھاری ہے تو کہے گا تو کھبا سجے سے بھاری ہے، بولو جو سجا بھاری ہے تو سجا بھاری ہے، یہ نہیں کہ سجا کھبے سے بھاری ہے، کھبا سجے سے بھاری ہے، سجا ہی بھاری ہے، سارا میرا فرمان قرآن ہے، بیت تو بھاری ہے، بیت قرآن تو بھاری ہے، لانا رکھ کے ساری عمر کیڑی بھاری ہے، انہیں کہا انہوں پھڑے گا دے او بھاری، انہوں پھڑ دے او بھاری، جڑا پھڑ بھاری، میں جو کہہ دیتا بھاری، کوئی ماہی دا رات بھار چکتے جب آئے، گل کو سمجھ آ رہی تو انہوں کوئی نہیں آ رہی، تو فرمایا اچھا بھاری نے یا رسول اللہ بھاری نے، کہ آخر کی کرنا فرمایا کہنا بھاری نے چکیاں تو نہیں آنیاں، ہاتھ پا لو، چکیاں نہیں آنیاں، بھائی چکیاں جب ہاتھ سے بندہ پا سکتا ہے نا، چکیاں نہیں آنیاں، ہاتھ پا لو، بسم اللہ جزاک خیریت سے، چکیاں نہیں آنیاں، ہاتھ پا لو، ہاتھ پا لو، اچھا جب ہاتھ پا لے گا تو پھر کی فرمایا، فرمایا تو ہاتھ پا گیا، ہاتھ پانا جی، ہاتھ پا گیا، ہاتھ پانا کی کرنا ہے، قرآن ہاتھ پا لو نا، کھولو نا، ہاتھ پان کے سواب ہے، واحد کتاب ہے جنہوں پھڑنا سواب ہے،
پڑھ لے گا، فرمایا پڑھ لے گا تے پڑھ بھی لے گا، رویا تے پھرن گا نا، بول گا پڑھ دو اپنے جانی ہے، یہ پڑھ پھر پڑھ۔ اچھا پڑھن تے سواب پہ ہے، صدقے جاواں ایڈی بھاری ہے، پڑھن تے بھی سواب ہے۔ اچھا پڑھ بھی نہیں سکتا تو ٹنڈا تک، یہ پکڑنا بھی سواب ہے، قرآن نو تکن کا بھی سواب ہے، پڑھن کا سواب، سنن کا سواب، تکن کا سواب، پڑھن کا سواب۔ توجہ ہے، جب پڑھنا کوئی معنی نہیں نہ رکھتا تو کبھی رب نہ فرماتا لا یمسہ الا المطہرون، انہاں نو صرف پاک ہی پڑھن، قرآن نو صرف پاک ہی پڑھے، ایڈی بھاری ہے، ایڈی بھاری ہے، پلیت نہ پڑھے، پاک پڑھے، اہل بیت بھی بھاری ہے، انہاں دے لاگے بھی یہی لگے گا جڑا پاک ہوئے گا، پلیت دا کام نہیں کوئی نہیں۔ توجہ ہے تہاڈی کہ کوئی نہیں ہے؟ سمجھ آندی پئی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ ہائے 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 ہائے، آخیا جڑے پڑھ لین گے کامیاب ہو گئے، ہدایت پا گئے، ٹھیک ہے نا؟ لن تدلو، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، نہ پڑھ لو گے تو گمراہ، ہر بندہ کہتا ہے یار گمراہ نہ ہوئے، بندہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ کبھی گمراہ نہ ہوئے، ہیں جی؟ لن تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، جو دونوں شامل کی کرو گے پڑھ لو گے، توجہ ہے تہاڈی، پڑھ لو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اوکے اچھا اسی دیکھنے ہاں کئی لوگ یہ بھی گمراہ نے، کئی فرقے نے، فرقے نے وچ فرقے نے، توجہ ہے، آخیا کہ ہدایت پا جاؤ گے یہ پھر گمراہ نے، فرقہ غور کرنا وہ وچ کئی فرقے نے، اندر وچ کئی فرقے نے، غور کرنا نا، تو تسی بھی ہوم ورک کریا کرو تھوڑا، وہ وچ بھی کوئی فرقے نے، ہے جی؟ اس کے گمراہ نہیں ہو گئے یا صلاح، فرمایا غور نہیں کیتا، دو شرطاں رکھیاں نے گمراہ نہ ہون دیاں، ایک قرآن ہے، ایک میری اہل بیت طہار ہے۔ چیک کرو جڑے گمراہ ہوندے نے کہ قرآن پڑھ کے اہل بیت طہار دے بارے چ بغض و عناد رکھدے نے، بکواسات کردے نے، گستاخیاں کردے نے، قرآن پڑھدے نے۔ ایک طبقہ اہل بیت طہار دی محبت دے وچ کہتا جی قرآن دے 40 پارے نے، پتہ لگا ایک نے ادھر سامنے ہے، ایک نے ادھر قابو کیتا ہے، تے آپ نے فرمایا ہدایت ہو پائے گا، کامیاب ہوئے، گمراہی تو وہ بچے گا جنہیں ایک ہاتھ وچ اہل بیت طہار دا دمان ہوے، ایک ہاتھ وچ قرآن ہوے، وہ اہل سنت والجماعت ہے جنہیں ایک ہاتھ قرآن ہے، ایک اہل بیت طہار کے دامان ہے۔ وہ گل سمجھ آندی پئی جے؟ فرمایا بھی کامیاب تو تاں ہی، گمراہی تو تاں ہی بچنا ہے، دوواں نو تسی تھامے رکھنا ہے، کیونکہ دوویں کٹھے نے۔ سبحان اللہ جی کرو، دوویں کی نے، کیویں کٹھے نے، کیویں کٹھے نے؟ سرکار نے بیان نہیں کیتا دوویں چھڑ کے جانے کٹھے نے؟ اچھا نہیں سمجھ آتی؟ غور کر ذرا، سرکار کی سیرت طیبہ ہے، جس امام الانبیاء کے سینے میں قرآن ہے، کائنات نے دیکھا اس کے سینے پہ حسین ہے۔ کائنات نے دیکھا جس کے سینے میں قرآن ہے، اسی کے سینے پہ حسین ہے، کڈے نال نے، جو ہے تو کوئی نہیں ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے، انہوں نے سینے تے قرآن، گل سمجھ آتی کہ تمہیں کوئی نہیں آتی، نال اوزے کوثر تے بھی نال جان کے، اوزے کوثر تے بھی قرآن پہ جب یزید نے حملہ کیا، قربانی بدلنے کی کوشش کی، آل میدان میں آئی، اور جب آل کٹنے لگی تو قرآن میدان میں آ گیا۔ ایسا نال کیتا واپس آپ ہی نال تینوں کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تینوں اپنے واسطے لوڑ ہے نال کرن دی، جو گمراہی تو بچنے تے نال رکھ، میری قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی ہے، توجہ ہے۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی فرمایا اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں، قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں، کیا قرآن انسان کے لیے کافی نہیں؟ بولو بھائی کافی، دیکھو ہاں قرآن میں ہدایت ہے، ہدی للناس، اس میں برکت ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اس میں شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، توجہ ہے،
شفا اس میں، برکت اس میں، ہدایت اس میں، رحمت اس میں، نجات اس میں، سب کچھ ہے نا، بخشش اس میں، شفاعت اس میں۔ قرآن پڑھنے والے دی سفارش قرآن کرے گا، اور رمضان والقرآن یشفعان سفارش کرے گا، سفارش ہے دے ہدایت ہے دے رحمت ہے دے برکت ہے دے شفا ہے دے نجات ہے دے سارا کچھ ہے دے تو قرآن کافی ہے۔ قرآن کافی ہونا چاہیے سی نا بھائی میں تہاڈے اندر قرآن چھڈ کے جا رہا تو وہ بندے بھی خوش ہو جاندے جڑے آندے نے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، قرآن تینوں پتا قرآن کافی ہے، صاحب قرآن نہیں پتا قرآن کافی ہے۔ جب قرآن کافی ہوگا کدی نہ فرماندے کہ اہل بیت بھی چھڈ کے جا رہے ہیں، کی مطلب ایک ہوندی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل، ایک ہوتی ہے صحیح صاحب تھیوری اور ایک ہوتا ہے آپ کرتے رہے ہیں، ایک تھیوری ہے اٹامک انرجی چ لینا سارے پریکٹیکلی کرتے رہے، ایک ہوتی ہے تھیوری ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تھیوری ادو تک سمجھ نہیں آتی جب تک پریکٹیکل نہ کرو، بھاویں پریکٹیکل کے نمبر 20 ہے لیکن وہ اصلیت بھاری نے، پڑھے لکھے بیٹھے کہ میرے ہاری نے سارے بیٹھے 80 تھیوری کے نے 20 پریکٹیکل کے نے، 80 وہی کلیئر کرے گا جڑا 20 کلیئر کرے گا، 80 جو 80 بھی آ جان تو فیل ہے، 20 جو 10 یا 5 7 بھی لے جائے گا اس بھی کام وہ بھی کارگر ثابت ہو گئے۔ توجہ ہے، پتہ لگا تھیوری ادو تک نہیں کار کرتے نا H2O1 ساری عمر پڑھتے رہے تھی، ہائیڈروجن 2 تے آکسیجن 1 پانی کا فارمولا ہے، پانی کا فارمولا ہے اور سمجھ تو نہیں پانی کیویں ہونا سی H2O1 پانی کیویں وہ جب ہائیڈروجن 2 حصے لینی ہے 1 حصہ آکسیجن لینی ہے تو پھر کی ہونا ہے، پھر وہ پانی بن جانا ہے۔ سانو سمجھ آ جانی ہے کہ صحیح تھیوری ہے H2O1 دل گواہی دے گا، اسی گل تھیوری کی ادو تک سمجھ نہیں جب تک پریکٹیکل نہیں۔ قرآن ہے پریکٹیکل، قرآن ہے پریکٹیکل، قرآن ہے تھیوری، حال ہے پریکٹیکل۔ قرآن نے کیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد مانگو، مدد طلب کرو۔ حسین نے کرب و بلا کی تبتی سرزمین میں اس کا پریکٹیکل کر کے دکھا دیا۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہیں جی تھیوری ہے پریکٹیکل کی حضور دی آج تاں وقت حضور نے فرمایا ایک قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک آل چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک تھیوری چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک پریکٹیکل چھڑ کے جا رہے ہیں تاکہ امت کو صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ وہ سمجھ آئیے دو شامہ کیوں کس دن کیوں جی نہیں سمجھ آتی سانو بالکل نہیں ہے، قرآن ہی کافی ہے۔ آل دا دامن نہ پڑھے قرآن سمجھ نہیں آنا، قرآن ہے سمجھ ہی تمہیں پتہ ہی نہیں، سب اسی پاگل ہاں، حسن حسن حسین حسین علی علی کرنے ہیں، بولو نا توجہ ہے، فائدہ نہیں دیں گے کچھ، عبادت کام آئے گی، عمل کام آئیں گے، یہ تم کیا فیصلے سے جاتے ہو، عمل کام آئیں گے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم احادیث گواہ ہے، عمل بھی اس کا کام آئے گا جس کے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہوگا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، بلکہ عمل تو دور دی گل، تسی یہ حدیث بات سنی ہے نا، باہر تھانوں سنائیے، کعبے وچ بندہ نماز پڑھ رہا ہوئے مقام ابراہیم تے روزہ بھی ہوئے ان موت آ جائے لیکن دل چال دی محبت نہیں، فرمایا دوزخ سے جائے گا، دس کیڑا عمل کام آیا، کعبے تک تے پہنچ گیا، اس تو کے کتنے جانا سو، مقام ابراہیم تک تے پہنچ گیا، اس تو کے کتنے جانا سو، نماز تے پڑھ رہے بندے کا پتر تے بن گیا، اس تو کے کی کرنا سو، اتو روزہ بھی رکھ لیا، اور اگے کی کرنا ہے، اور اگے کرنا ہے اہل بیت دا چراغ دل چ بالنا ہے، اے اگے نہیں تو سارا تیرا اگے پیچھے وے، تے جے تو اگے ہونا ہے تے آل دی محبت دا دل چ بھانبڑ مچوانا ہے۔ وہ سمجھ آ رہی تو کوئی نہیں آ رہی ہے، کمال ہوگی، سمجھ نہیں آتی لوگوں کو۔ امام الانبیاء نے فرمایا سنو ایماندار ہوئے گا تو فرمان اور ذہن چ رکھو جڑا حضور دی آل نال محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دی دنیا دی بھی حفاظت کرتا ہے، دی آخرت دی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں
گل ذہن چ رکھنا. بڑا بندہ کوشش کرے دنیا محفوظ کر لینا, کئی آخرت میں دنیا خراب کر لیتے, کئی دنیا جگہ آخرت خراب کر لیتے ہیں. ایسے نہیں حضور نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, یا اللہ ساری دنیا بھی چنگی کر دے, ساری آخرت بھی چنگی کر دے. جیڑا عمل ہوئے گا کوئی دنیا سیٹ ہو جائے گی, آخرت خراب, کتنے آخرت سیٹ دنیا کی نعمت کی, کیونکہ اللہ کے جڑے برگزیدہ بندے دنیا کی بہت پرواہ نہیں کرتے, یہ گل ہے نا. لیکن سیٹنگ کیڑی ہے, دوویں شاماں سیٹ ہون, قسم رب ذو الجلال دی ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا, تو دوویں شاماں سیٹ کرنی ہے, حضور دی آل دا پیار دے چ پا, تیری دنیا بھی سیٹ تیری آخرت بھی سیٹ. سن نا فتاوی رضویہ چ امام فتاوی رضویہ چ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت نے حدیث نقل کیتی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا ان للہ ثلاث حرمات, اللہ کے لیے اللہ کے نزدیک تین چیزیں حرمت والی ہیں, عزت والی ہیں, تکریم والی ہیں, تعظیم والی ہیں. فمن حافظہن, جنہ نے ان تین شیواں دی حفاظت کی تھی, حافظہ اللہ دنیاہ و دینہ, اللہ او دی دنیا دی بھی حفاظت کرتا ہے, او دی آخرت دی بھی حفاظت فرماتا ہے. تین چیزوں کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ, اس کی دنیا کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور اس کی آخرت کی بھی حفاظت. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہڑی تین شیواں نے کہ بندے دی دنیا بھی سیف ہو جاتی ہے, بندے دی آخرت بھی سیف ہو جاتی ہے. دیکھو نا, دنیا سیف ہوئے گی تو کہے گا جی میں سیف ہاں, آخرت سیف ہوئے گی تو کہے گا جی میں سیف ہاں. ایک ہوگا سیف ہونا, ایک ہوگا سیف اینڈ ساؤنڈ ہونا. کسی نے انگریزی منہ ماریا ہوگا کبھی تھوڑا جی نا. ایک ہوگا سیف, ایک ہوگا سیف اینڈ ساؤنڈ. کی ہوگا سیف ہے ہر طریقے نال محفوظ. جو سیف ہونا ہی تو کر رہا جی سیفٹی کے کام نے, لیکن جو سیف اینڈ ساؤنڈ ہونا ہی نا, اہل بیت طہارت کا دامن پھڑ, تیری دنیا بھی سیف تیری آخرت بھی سیف. اگے جدی سبق رہندی ہے تیری شاواں, سرکار تیری شاواں کیڑیاں نے؟ شمع رسالت دے پروانے نے پوچھا سرکار تیری شاواں کیڑیاں نے؟ تسی مینوں پہلے یہ دسو ہاں, وہ جڑے صحابہ سن سرکار کے سامنے بیٹھے, شمع رسالت دے پروانے, دیوانے, مستانے, یگانے, جنہاں دے تھرو ساڈے کول اسلام پہنچیا ہے, جنہاں دے تھرو ساڈے کول اسلام پہنچے, جنہاں دی ایک جو دی مٹھی جڑی ہے اسی وہ پہاڑ بھی سونے کا دے دیے, تو جو دی مٹھی ساڈے پہاڑ نالوں ود ہے. یہ مرتبہ کیویں مل گیا انہوں, سارا کچھ ہویا یہ انہوں نے فرما رہے ہیں, تے وہ کو پوچھ رہے ہیں کہ سیف کیویں ہوئے گا. وہ جڑے پہلے ہی سیف نے, نہیں سمجھ آ رہی, وہ جڑے پہلے ہی بکل مات اللہ حسنا, سب نے جنت کا وعدہ رب نے کیتا, سارے کی نے سیف نے, انہاں سیفاں نوں رب دا محفوظ فرما رہا ہے کہ تین شیواں جڑیاں نے نا, انہاں دی عزت اللہ دے نزدیک بڑی تکریم ہے. اور بھی ہے نے تکریم عزت والی چیزاں, لیکن یہ مین چیزاں نے, تکریم والی اور چیزاں میرے مدد نا بعد تسی غور نہ کرو گے, اور بھی اے مین نے. فرمایا جو کیڑیاں نے, کیڑیاں نے انہوں نے چاہیے سی سوچنا اسی اگے ہی سیف ہو, سرکار سانوں کدی شیواں دی لوڑ ہے, چلو اسی انہوں نے دس دیو تسی. تے جڑے صحابہ نوں کہہ رہے ہیں بھئی یہ سیفٹی واسطے ضروری نہیں کہ تو تے میں انہاں تو بغیر کیویں سیف رہ. فرمایا سب تو پہلے فرمایا حرمت الاسلام, اسلام کی عزت. جس نے اسلام کی تکریم کی, عزت کی, پاسبانی کی, حسین کا نوکر بن کے یزید سے ٹکرا گیا, جن نے وہ عزت کی تھی وہ بھی سیف. دوسرا فرمایا حرمتی, میری عزت. موسیٰ رسالت تے پیرا دے گا, لو میری عزت تے جڑا پیرا دے گا, جڑا موسیٰ رسالت دی حفاظت کرے گا, وہ دی دنیا میں محفوظ دی آخرت. فرمایا مورتی جی, فرمایا حرمت اہل بیتی, میرے اہل بیت طہار دی حرمت. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. توجہ آپ کی ہے یا نہیں ہے؟ پہلے دو شاماں سنیاں جی, قرآن پہ اہل بیت طہار, حرمت والی تین چیزاں, دو اگے تین, اسلام دی حرمت, بانی اسلام دی حرمت, تے جنہاں نے اسلام نو زندہ رکھیا اس اہل بیت طہار دی حرمت. ہاں جی ہاں جی, اسلام زندہ ہوتا ہے, بھول جاتے چیزاں نا, پھر اشارہ تک سمجھا کرو. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو گل سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ تو بالکل بھی نہیں آ رہی. چلو کہ چلو تم سمجھا دینے.
इमाम अल-अंबिया ने फरमाया कि मेरे बाद फरमाया मेरी अहले बैत से जिसने मुहब्बत की ना तो जो मर जाता ना की जी जो मर जाता है, चलो मरन तो पहले जिंदगी की गल कर ली, फरमाया मेरे बाद मेरी आल जिंदगी की पहले गल कर ली है ना, भावें मोमन की मौत भी जिंदगी है लेकिन जी जहरी जिंदगी उसकी गल कर ली है। फरमाया मेरी आल के नाल जो मुहब्बत करता है ना अल्लाह ताला उसको तवील उम्र देता है और उसकी इज्जत की हिफाजत फरमाता है, इज्जत वाली जिंदगी देता है उसको, इज्जत वाली जिंदगी और तवील उम्र। सारे दुआ मंगते हो, दराजी उम्र बिल खैर मंगते हो ना, या अल्लाह उम्र लंबी कर दे, होनी है कि नहीं होनी, तवज्जो है। ते जे लंबी हो भी गई तो भावें जलालत हो जाए खुदा ना खास्ता। सरकार ने जिन्हें मेरी आल नाल मुहब्बत की अल्लाह ताला उन्हें उम्र भी लंबी देता है तो इज्जत भी देता है। फरमाया जिहड़ा आल नाल मुहब्बत नहीं करेगा उम्र तो लंबी हो सकती है, इज्जत पड़े कोई भी नहीं। तो उस जिंदगी में की करना जिहदे इज्जत ही ना होवे, क्यों जी ओहदे च इज्जत ही ना होवे। बंदा कहता जी इज्जत ही होती सारी, माड़े बंदे की इज्जत ही है ना सारा कुछ, क्यों जी, बल्कि तगड़ा बंदे की भी इज्जत ही है, तां ही इंजन करता है कि मेरी इज्जत में चार चंद लगन। लेकिन इज्जत और चीज होती है, अल्लाह जिसे चाहता है मिल जाती है मुजफ्फर, इज्जत को दुकानों से खरीदा नहीं जाता। तो जे उम्र भी लंबी चाहना है तो इज्जत भी चाहना है तो कुलिया की बहवाला हदीस आल दे नाल प्यार कर। अच्छा कई बंदे होंगे दुनिया सैट होती है, फिर उन्होंने एक टेंशन होती है कि यार मरण तो बाद होरे की होएगा, पता नहीं किसी ने कबर से आना कि नहीं आना। मैं कई बंदे लैंडलॉर्ड बंदे ने देखा है, अब ठीक है सारा कुछ करते रहे जी, पता नहीं साढ़े लिए हथ भी चुकने ने कि नहीं, पता नहीं कबर से भी आना कि नहीं, फातिहा भी पढ़नी कि नहीं। तुहाडे चों किसी एक ने जुमला सुनिया तो हथ चुकते तक पता लगे कि मैं एवं नहीं लगा होया भाई माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं तो सुनिया तुसीं शायद इंज करके सुनते हो लोगों को, मैं इंज करके सुनना। वो कहते हैं जी पता नहीं किसी ने कबर से आके फातिहा भी पढ़नी है कि नहीं, और कबर से गेड़ा लाना भी है कि नहीं। कहते ना ले सुन तेनू अज तो बाद टेंशन नहीं होनी चाहिए कबर से किसी ने गेड़ा। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया मेरी अहले बैत से जिसने मोहब्बत की जब वो मरेगा उसकी कबर की ज़ियारत आसमान के फरिश्ते करेंगे, उसकी कबर की ज़ियारत करने आसमान के फरिश्ते आएंगे। तवज्जो है तुम्हारी कोई नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं तुम्हारी तवज्जो, बिल्कुल तुम्हारी तवज्जो नहीं। फरिश्ते कबर की ज़ियारत करने आएंगे जी, ना को बंदा आवे खाकी ना आवे ते जिथे नूरी आउण उथे माहौल तो नूरानी बनेगा ना। नहीं समझ आ रही? कुछ ना करन जिथे नूरी होवे माहौल नूरानी होंदा है, ओ तैनूं होर की चाहिदा? ओ तू कबर च पिया है, बाहर माहौल बने है। अच्छा तुसीं मैनूं इह दसो हर कबर ते चले जाओ तुसीं? दसो भाई जिहड़ी कबर है जी कब्रिस्तान वड़ जाओ, उत्थे किते खास जाते हो ना प्यो दी मां दी या वलियां दी कबूर ने, उत्थे भी हर जगह नहीं कोई चला जाता। जिहदा बड़ा कोई वजका होवे ना, बड़ा जिहदा नाम सुनिया मैं अपने बाबा साहब जो है वजके सुने बाबे दे, बाबा साहब जो हो गया तो वजह है घोड़े से चढ़िए जी ताजदार गोलड़ा पीर मेरे शाह कोल सियाल शरीफ चढ़िए जी कबरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला दी, जेड़े वजके वाला बाबा होता उत्थे चलिए, उसकी कबर की ज़ियारत करिए, दाता का कोल चलिए, खाजे कोल चलिए, बाबे कोल चलिए। और राज कई बाबे ने मेहनी साहब कई बाबे ने, तू नहीं जानता, तू उस बाबे को जाना है, उसकी कबर की ज़ियारत करना है जिहदा को वजका होवे, जिहदी को ठाठ होवे, जिहदी को बात होवे, जिहदा को ना होवे, जिहदी को वैल्यू होवे, जिहदी को वक्त होवे, जिहदी को शरत होवे। और तू मैं हर कबर ते नहीं जांदे, वो फरिश्तियां नूं पागल समझे जिहदी कबर ते आ रहे ने ओदा वजका की होना है, ओदी ठाठ ते वजके दा आलम की होना। तवज्जो है तो कोई ना आवे सारे वीटो कर जान, नूरी आके नूरानी माहौल बना रहे ने साडे वास्ते काफी है। ते जे अपनी कबरां विच नूरानी माहौल बाहर बनाना है, तवज्जो है नूरानी माहौल बनाना है तो की करना? अहले बैत तहार दे नाल मुहब्बत करनी। मुहब्बत तो बिला वजह ही होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने वजह भी छाड़ी, थोड़ी वजह फरमाते इन्होंने प्यार करो मेरे प्यारे ने। पता लगा इन्होंने प्यार करना हजूर दी की है, सुन्नत है हजूर दी की है। ते इन्हां पाकां दे जिक्र इंशाअल्लाह पूरा मुहर्रम उल हराम शरीफ होएगा, आगे चलांगे। अल्लाह पाक को दुआ है कि अल्लाह ताला
ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਕਲੂਬ ਨੂੰ, ਅਜ਼ਹਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾਏ। ਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्ला अल बलागुल मुबीन।